Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. As you all know, I am here Rimsha server and آپ لوگوں کو میں لیٹسٹ اپڈیٹ دیتی جاؤں. جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں احساس ایمرجنسی پروگرام کا جو ڈیلے ہوا ہے ان لوگوں کے لیے, جانچ پڑتال والوں کے لیے, ان کے لیے میری خاص ویڈیو ہے. یہ آپ لوگوں کو میں لائیو پروف کے ساتھ دکھاتی ہوں جو آج ثانیہ نشتر صاحبہ نے اپڈیٹ دی ہے کہ سوموار تک جو ہے سب کو میسج آ جائے گا حتمی اور سب کا جانچ پڑتال کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب. اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب, لائک اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجیے گا. تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو. وہ ایک ویب پورٹل پہ تحصیل لیول تک جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہم ریئل ٹائم میں پرووائڈ کرتے ہیں اور وہ pass.gov.pk کی ویب سائٹ پہ موجود ہیں. رقم کی ترسیل کا سلسلہ ابھی جاری ہے. ہم نے 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں تک پہنچنا ہے. پیر کے دن ہم ایک نئی کیٹیگری کھولنے والے ہیں. یہ ہمارے لیے کیٹیگری 4 ہے. اس کیٹیگری کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ پرائم منسٹر کے جو لیبر پورٹل ہے وہ اس سے آ رہی ہیں, اور یہ اپلیکیشنز جو ہیں یہ pmo.gov.pk کے بینر پہ یہ اپلیکیشن آپ ایکسس کر سکتے ہیں. ابھی تک ہمارے پاس 34 لاکھ اپلیکیشنز آ گئی ہیں. ان کی جانچ پڑتال کا مرحلہ جاری ہے. اگلے 10 دن تک یہ پورٹل کھلا رہے گا. جو بھی, اور یہ پورٹل خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی نوکریاں کووڈ-19 کی وجہ سے چلی گئی ہیں. تو پچھلی تیسری کیٹیگریز جو تھیں اس میں ہم نوکریوں والا چیک اسپیسیفکلی نہیں لگا رہے تھے, مگر اس کیٹیگری میں نوکریوں والا چیک بھی ہے اور آپ کو ایک اپلیکیشن بھرنی پڑے گی. 34 لاکھ جیسے کہ میں نے بتایا اپلیکیشنز آ چکی ہیں. جانچ پڑتال کا مرحلہ جاری ہے اور انشاءاللہ پیر کے دن وزیر اعظم جو پہلے جو اس میں سے جو کچھ لوگ ہیں ان کو وہ یہ جو رقم کی ترسیل کا سلسلہ جو ہے جو شروع ہوگا اس کی تقریب میں وہ شرکت کریں گے. پیر کا دن ہمارے لیے 3 اور چیزوں کے لیے بھی اہم ہے. ایک یہ کہ جو 8171 کے ذریعے جو تمام بھائیوں اور بہنوں نے ہمیں اپلیکیشنز بھیجی تھیں ان کا حتمی فیصلہ پیر کے دن جو ہے وہ ہو رہا ہے, اور وہ حتمی جو SMS میسیجز ہیں وہ آپ تک پہنچیں گے. مجھے معلوم ہے کہ بہت سے لوگ انتظار کر رہے ہیں پچھلے 5 ہفتوں سے اس میسج کا. میری سوشل میڈیا فیڈ پہ اور ہماری حکومت کی سوشل میڈیا کی فیڈ پہ بہت سے ہمیں پیغامات موصول ہوتے ہیں. آپ کو جو زحمت ہوئی میں اس کی معذرت چاہتی ہوں, مگر حکومت نے تمام کام قواعد و ضوابط کے مطابق اور پروسیس کے مطابق کرنا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ پیر کے دن آپ کو حتمی میسج آ جائے گا. تیسری چیز جو پیر کی ہمارے لیے اہم ہے وہ یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو بائیو میٹرک یعنی کہ انگوٹھے کا نشان لگانے کے بعد بھی پیمنٹ لینے میں مشکل ہو رہی ہے, ان کے لیے پالیسی وضع ہو گئی ہے, طریقہ کار وضع ہو گیا ہے. بینکوں کے ساتھ نظام کیا چلانا ہے وہ بھی طے ہو گیا تھا, اس پہ عمل درآمد بھی ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ پیر کے دن اس کی بھی تمام تفصیلات کہ ان کو آپ کیسے ایکسس کر سکتے ہیں وہ بھی جاری ہو جائیں گی. اور چوتھی بات یہ کہ جن خاندانوں میں خاندان کے سربراہ کی وفات ہو گئی ہے اور سربراہ کو میسج کیا ہے, ہمیں معلوم ہے کہ آپ ویسے خاندان بھی کافی دن سے کوشش کر رہے تھے کہ وہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا نیکسٹ آف کن, کہ وہ امداد حاصل کریں. اس کے لیے بھی ایک پورا طریقہ کار وضع کیا گیا ہے. نادرہ کے دفاتر کھول دیے گئے ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگ جو ہیں انہوں نے جا کے اپنی ڈیتھ جو ہے وہ یعنی کہ جو گھر کی جو موت ہے وہاں پہ رجسٹر کی ہے, اور جو آپ کے ڈاکیومنٹس جو آئے ہیں اب آپ کے ہاتھ میں ان کو آپ نے کس طرح ہم تک پہنچانا ہے اس کی بھی ایک تفصیلی ویڈیو میں جاری کروں گی پیر کے دن. تو یہ پیر کا دن ہمارے لیے احساس ایمرجنسی کیش کی مد میں ہمارے لیے اہم دن ہے, اور انشاءاللہ تمام تفصیلات جو ہیں اس دن جاری ہوں گی. شکریہ جی. اچھا معید, اب آپ سے میں ایک چیز چاہتا ہوں, بڑا مختصراً بتا دیں ہمارے پاکستانی باہر اس وقت پھنسے ہوئے ہیں اور سٹینڈرڈ ہیں اور جو آنا چاہتے ہیں پاکستان,
تو بڑا مختصراً کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا مشکلیں سامنے آ رہی ہیں، اور ان کو یہ صرف کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سارا وقت وہ ہمارے ذہن پہ ہیں، ہم کو پوری احساس ہے کہ وہ کن مشکلوں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ بتائیں کر کیا رہے ہیں آپ؟ بہت شکریہ وزیر اعظم صاحب. پہلے تو حسب معمول بہت شکریہ تمام سمندر پار پاکستانیوں کا جو ابھی بھی تحمل سے صبر سے انتظار کر رہے ہیں اپنی باری کا واپس آنے کے لیے. تو یہ تو میں بالکل واضح طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کی ہدایت بھی ہے اور سارا وقت سرزرش بھی ہے جب یہ کام مکمل طور پہ اتنی تیزی سے نہیں ہو رہا جتنا ہونا چاہیے. میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ 23,000 سے زائد پاکستانی ہم واپس لا چکے ہیں جب سے یہ بندش لگی تھی ہماری انٹرنیشنل ایئر ٹریول پہ. اور آپ کو پچھلے ہفتے ہم نے بتایا تھا کہ ہم نے اپنی پالیسی میں تبدیلی کی ہے. پہلے ہم 48 گھنٹے انتظار کر کے مسافروں کا ٹیسٹ کرتے تھے اور پھر ان کے نتیجے کے مطابق وہ گھر جاتے تھے یا ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی تھی. انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کو دیکھ کے دنیا کے ممالک کس طرح اپنی چیزیں تبدیل کر رہے ہیں اور ہمارے طبی ماہرین کی جو رائے ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے حفاظت کو کمپرومائز نہیں کیا. ہم نے وہ 48 گھنٹے کی شک ختم کر دی. اس کے بعد ہماری جو کیپیسٹی ہے اس کا سارا مقصد یہ تھا کہ ہم پہلے 7-7.5 ہزار لوگ لا رہے تھے ہر ہفتے، پھر ہم کوئی 11-12 ہزار پہ جا سکتے ہیں. اور یہ پہلا ہفتہ ہے کہ الحمدللہ ہم کوئی 11-11.5 ہزار پاکستانی واپس لا پا رہے ہیں پاکستان دنیا کے تمام کونوں سے. اس میں خلیجی ممالک پہ تو ہمارا فوکس ہے ہی ہے. بنگلہ دیش سے، نیپال سے، ساؤتھ افریقہ سے، امریکہ سے اور یورپ سے، تمام خطوں سے اس ہفتے پاکستانی واپس آ رہے ہیں. صرف میں آپ کو یہ واضح کر دوں جو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس پالیسی کی تبدیلی کے بعد ہمارے جو ٹیسٹ ہیں ان میں اضافہ ہوگا. یہ بات درست ہے، ہم آپ کو روز بتاتے ہیں کہ اوور آل ابھی اسد عمر صاحب نے کہا 27 گنا ہمارا اضافہ ہوا ہے ٹیسٹنگ میں ہر دن کی ملک میں. لیکن جب ایک جہاز آتا ہے 24 گھنٹے کے اندر 1000-2000 لوگ آتے ہیں تو امیجیٹلی ان کا ٹیسٹ کرنا فوراً ممکن نہیں ہے. تو گویا کہ ہم نے 48 گھنٹے کی شرط ہٹا دی ہے. ہماری لیبز ابھی اس سے دوبارہ سے اپنے آپ کو کیلیبریٹ کر رہی ہیں. آہستہ آہستہ ہم اپنی کیپیسٹی پہ جائیں گے. تو ابھی بھی جو پاکستانی آ رہے ہیں آپ نے بہت صبر کیا ہے، لیکن شاید 1 سے 2 دن آپ کو پھر بھی لگیں گے کرنٹینہ میں جب تک آپ کے ٹیسٹ پورے ہوں گے. یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے. انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب کی ہدایت بھی ہے کہ 11-12 ہزار سے اب ہم کم نہیں ہونا چاہیں گے جو ہمارے ہر ہفتے پاکستانی آ رہے ہیں. آخری بات میں صرف یہ کر دوں، اور یہ وزیر اعظم صاحب کی تھیم ہے ہر چیز میں، بدقسمتی سے وہ ہمیں اس میں بھی نظر آ رہا ہے. دیکھیے ہمیں بہت یہ تنقید آئی ہے کہ ہم امریکہ سے، یورپ سے کچھ PIA کے جہاز جاتے ہیں اور خالی واپس آ جاتے ہیں، وہاں سے پاکستانی نہیں لاتے. عرض یہ ہے کہ جب ہم 11-12 ہزار کا کوٹا رکھتے ہیں تو اس میں سے 80-90% ہمارا فوکس خلیجی ممالک پہ اس لیے ہے کہ وہاں ہمارا وہ مزدور طبقہ ہے، وہ غریب آدمی ہے جس کی کوئی آواز نہیں ہے. نہ میرے واٹس ایپ پہ ان کا میسج آتا ہے، نہ وزیر اعظم صاحب کے. لیکن ہماری ہدایت اور فوکس یہ ہے کہ ان لوگوں کو، کوئی 80-90 ہزار وہ لوگ ہیں، نہ وسائل ہیں، ایمبیسی کے خرچے پہ ہیں، سڑک پہ ہیں، ان کی مزدوری ختم ہو گئی ہے، ان کو ہمیں پہلے واپس لانا ہے. تو جن ممالک سے خالی جہاز آ رہے ہیں ہمارے پاس مکمل لسٹیں ہیں، وزارت خارجہ اس پہ کام کر رہا ہے. وہاں ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جن کا آنا ضروری ہے. اور میں آپ کو مثال دے کے ختم کرتا ہوں. خاص ہم نے اجازت لی امریکہ سے، آپ کو بتایا بھی، ایک پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے کہ PIA دوبارہ وہاں جا رہا ہے امریکہ اور وہاں سے لوگوں کو واپس لا رہا ہے. جب ہم نے پروازوں کا شیڈیول کیا فیصلہ، اب ہمیں یہ خبر آ رہی ہے کہ لوگ واپس نہیں آنا چاہتے، تو جہازوں میں لوڈ ہی نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید وہ ایسے پاکستانی یا امریکن پاکستانی تھے جن کا آنا اس وقت ضروری نہیں تھا. تو ہمارے پاس تمام اعداد و شمار ہیں، تجزیہ کر کے فیصلہ ہو رہا ہے کہ کہاں سے جہاز جانا ہے، کہاں سے آنا ہے. میری صرف یہ گزارش ہے کہ تمام آپ واٹس ایپ اور میڈیا کی خبروں پہ اعتبار نہ کیجئے. پوری محنت سے کام ہو رہا ہے، لیکن ترجیح ہمیں دینی ہے اس غریب مزدور کو جو خلیجی ممالک میں پھنسا ہوا ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ تمام دنیا کے خطوں سے ہم اس
ہفتے لوگ لا رہے ہیں, ہر ہفتے یہی ہو رہا ہے, اور جتنی محنت ہم کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد تمام پاکستانی واپس آئیں گے, لیکن کسی حد تک اس میں اتار چڑھاؤ رہے گا. covid.gov.pk covid.gov.pk واحد ویب سائٹ ہے جس پہ ہماری جو اپرووڈ شیڈیول ہے وہ آتا ہے, اور کسی کو نہ مانے. ہمیں خبریں آ رہی ہیں کہ ٹریول ایجنٹ بیچ رہے ہیں ٹکٹیں جون کی, جولائی کی. حکومت پاکستان نے کوئی